السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، بنگلہ دیش کی جو اس وقت صورتحال ہے، یقیناً ہمارے ناظرین بھی آگاہ ہوں گے۔ ہم اکثر اپنے پروگرام میں پاکستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس پہ جو آپ کی رائے ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے۔ تو آج میں چاہوں گی کہ آپ بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کریں کہ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ وہاں طالب علموں نے ایک تحریک چلائی اور پھر اس کے نتیجے میں وہاں کی حکومت ختم ہو گئی اور پھر اب ایک نئی حکومت قائم کی گئی ہے۔ تو سر، ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ وہاں طالب علموں کے زور پہ ایک حکومت ختم ہو جائے۔ تو سر، وہاں کی جو تعلیمی نظام ہے وہاں کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں طالب علموں کی تحریک کے نتیجے میں؟ اور پھر جیسے کہ یورپی ممالک کی تو ایک خاصی آبادی ہوتی ہے، ایک بڑی آبادی ہوتی ہے، بنگلہ دیش چونکہ ایک چھوٹا ملک ہے، سر ایک چھوٹے سے ملک میں طالب علموں کی ایسی تحریک چلانا اور پھر حکومت کا اس طرح ختم ہو جانا اور پھر نئی حکومت قائم ہونا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی جو ایک نظام ہے یا تعلیمی ماحول ہے، اس میں آپ ایسی کیا باتیں سمجھتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہوگی؟ حورین، دنیا کے جو انقلابات کی تاریخ ہے وہ اگر آپ دیکھیں، یعنی 1917 میں جو روس میں انقلاب آیا، یا دنیا کے بڑے انقلابات میں ایک انقلاب فرانس ہے، چائنا کا انقلاب ہے، تو ہر انقلاب میں جو نوجوانوں کا کردار ہے یا طالب علموں کا کردار ہے وہ شامل حال رہا ہے، بلکہ بہت پر اثر کردار رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے پڑوس میں جو ایران میں انقلاب آیا، اس میں بھی طالب علموں کا کردار ہے۔ لیکن یہ جو بنگلہ دیش میں حالیہ تبدیلی ہے اور بہت بڑی تبدیلی ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ طالب علموں کا کردار ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ باقی جتنے بھی انقلابات ہیں اس میں قیادت کسی اور کے پاس ہے اور طالب علموں کا کردار ہے، وہ بے شک پر اثر کردار ہے، یہ بھرپور کردار ہے۔ لیکن یہ جو تبدیلی ہے اس میں طالب علموں نے محض کردار نہیں ادا کیا بلکہ قیادت سنبھالی ہے۔ یعنی شاید یہ دنیا کے انقلابات کی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ ہو کہ طالب علموں کے پاس قیادت تھی اور انہوں نے ایک تبدیلی جو ہے وہ رونما کرنا چاہی اور وہ تبدیلی رونما ہو گئی۔ ایسے دیکھیے، بنگلہ دیش کا جو تعلیمی ماحول ہے، جب 1971 میں تحریک چلی تھی تو اس میں بھی جو وہاں کی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں کے جو کالجز ہیں، وہاں کے جو اساتذہ ہیں، وہاں کے جو طالب علم ہیں، ان کا کردار رہا ہے۔ اور یہ جو حالیہ تبدیلی ہے اس میں بھی طالب علموں کا کردار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ واقعات کیوں ہوئے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی دوسرے ملک کے جو حالات ہیں یا وہاں جو معاملات ہیں یا جو وہاں کی سیاست ہے اس پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں کہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے، تو میں اس طرح کے معاملات کا قائل نہیں ہوں۔ کسی بھی ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس ملک کا معاملہ ہے، لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کا چونکہ نقطہ نظر مختلف ہے، اس میں آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہی ہیں، تو اس وجہ سے میں ایک عمومی طور سے بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو آپ دیکھیے کہ اس طرح کی بڑی تبدیلیاں کب رونما ہوتی ہیں، کیوں رونما ہوتی ہیں۔ یہ جس طرح مجیب الرحمان کے مجسمے گرائے گئے، تو یہ منظر اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح جو اسٹالن کے مجسمے ہیں وہ گرائے گئے، اسی طرح عراق میں جو صدام حسین کے مجسمے ہیں وہ گرائے گئے، اسی طرح آپ دیکھیے کہ لیبیا کے جو کرنل قذافی ہیں، ایک بہت بڑے رہنما تھے، ان کو جس انداز سے گرفتار کیا گیا، پھر ان کو قتل کیا گیا، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ دیکھیں حورین، ایک بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی وجود جو ہے وہ ناگزیر نہیں ہوتا۔ حکمران اچھا ہونا یا برا ہونا یہ ایک اور چیز ہے، لیکن جب کوئی حکمران اپنے آپ کو ناگزیر سمجھ لیتا ہے
تو لازمی بات ہے کہ اس کے خلاف عوامی رد عمل جو ہے وہ آتا ہے. ضرور نہیں ہے کہ اس طرح حکومتیں جو ہے وہ انقلابی طور پر ہی بدلیں. انتخابات کی صورتحال بھی یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو ناگزیر سمجھ رہا ہوتا ہے تو چونکہ وہاں کی حکومت جو ہے یا وہاں کی جو پارٹی ہے بنگلہ دیش کی، اس نے اپنے آپ کو ناگزیر سمجھ لیا، تو پھر جیسے اسٹالن کا مجسمہ نیچے آیا، جیسے صدام حسین کا مجسمہ نیچے آیا، تو ایسے یہاں بھی مجسمے نیچے آئے. اچھا، یہاں ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اسٹالن ہو یا صدام حسین ہو، دیکھیں ایک ہوتی ہے حکومت اور ایک ہوتی ہے ریاست، اور ریاست کے کچھ سمبلز ہوتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ گرایا ہے اور جس طرح انہوں نے توڑا ہے، یہ میرے لیے ایک بڑی حیران کن اور پریشان کن بات اس لیے ہے کہ جیسے محمد علی جناح ہمارے بابائے قوم ہیں، تو اہل بنگال تو اسے اپنا بابائے قوم کہتے تھے. تو جب ہم کسی کو بابائے قوم کہتے ہیں تو اس کا مجسمہ بھی ہوتا ہے، اس کی جو تصویر ہوتی ہے وہ کرنسی نوٹ پر بھی ہوتی ہے، جو ملکی دفاتر ہوتے ہیں وہاں بھی اس کی تصویر لگی ہوتی ہے بطور بابائے قوم. اب انہوں نے اپنے بابائے قوم کا مجسمہ ہی گرا دیا ہے، اور صرف گرایا نہیں ہے بلکہ جس طرح کی ویڈیوز اور فوٹیج سامنے آئی ہیں اس میں تو بہت ہی ایک ذلت آمیز اور تحقیر آمیز رویہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ حالات تو آگے کچھ عرصے بعد سامنے آئیں گے کہ وہاں کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے اصل اسباب کیا تھے، کہ آپ اپنے بابائے قوم، اپنا جو قومی نشان ہے اسی سے ہی آپ ایک لحاظ سے گریز کر رہے ہیں، اسی سے آپ جو ہے انکار کر رہے ہیں. بلکہ آپ دیکھیے کہ جو وہاں ٹیگور ہیں، ظاہر ہے وہ بھی وہاں کی قومی شاعری کا ایک بڑا نام ہے. ٹیگور کے ہمارے ادھر ہند و پاک میں، جنوبی ایشیا میں جن لوگوں کو ادب کا نوبل انعام ملا ہے تو ٹیگور ان میں سے ایک ہیں. تو انہوں نے ٹیگور کے مجسمے کو بھی نہیں بخشا اور ایک ذلت آمیز اور تحقیر آمیز رویہ اختیار کیا گیا. تو بہرحال اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا. یعنی عموماً جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ شاید یہ شیخ حسینہ واجد کے خلاف جو نفرت تھی اس کی وجہ سے ہے. تو یا یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک ہجوم آتا ہے، ایک ازدحام آتا ہے تو وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا. لیکن میرے لیے یہ دونوں دلیلیں شاید قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ مجسمے صرف ہجوم میں نہیں گرائے گئے بلکہ بعض سفارت خانوں میں لوگوں نے جا کر تو اپنے بابائے قوم کی جو تصویریں ہیں وہ اتاری ہیں. پھر اس میں کچھ وہاں اداروں کا کردار بھی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اس کا مجسمہ جو ہے وہ نیچے گرایا ہے. اب یہ آگے جا کر دیکھنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا. اب جو آپ کے سوال کا ایک اور جزوی حصہ ہے کہ میں اپنے جو تعلیمی ماحول ہے اس کی بھی بات کرتا ہوں. تو ہمارا جو تعلیمی ماحول ہے اس میں نوجوانوں کو یا تو بالکل ہی بے عمل رہنے کا سبق دیا جاتا ہے یا پھر انہیں جذباتیت سکھائی جاتی ہے. یعنی جو ایک پولیٹیکل سینسیبلٹی ہوتی ہے، جو ایک سیاسی شعور ہوتا ہے، وہ شاید ہماری نئی نسل کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے یا کم ہے. یعنی میں سیاسی شعور کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ میری طالبہ ہیں، آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں تو میں آپ کو کہوں کہ حرین آپ اس طرح کرو کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لو، یا آپ تحریک انصاف میں چلی جائیں، یا آپ مسلم لیگ نون میں چلی جائیں. اس کو سیاسی شعور نہیں کہتے. سیاسی شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو دیکھیں، اس کے حالات کو دیکھیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں آپ پارٹی یا فرد ان سے ماورا ہو کر سوچیں. آپ ریاست کی بہتری کے لیے سوچیں. آپ یہ دیکھیں کہ ریاست میں کیا ہو رہا ہے، حکومتیں کیا کر رہی ہیں. تو ایک باشعور نوجوان کی طرح آپ اپنا کردار ادا کریں. تو اس کو ہم سیاسی شعور کہتے ہیں. ہمارے ہاں سیاسی شعور جو ہے وہ یا تو لیا جاتا ہے جذباتیت، یا لیا جاتا ہے کہ آپ کوئی سیاسی پارٹی کے رکن ہوں. سیاسی پارٹی کا رکن ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے، سیاسی بصیرت ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے. آپ دیکھیے ہمارے جو شاعر ہوتے ہیں، ہمارے جو ادیب ہوتے ہیں، ہمارے جو دانشور ہوتے ہیں، ہمارے جو صحافی ہوتے ہیں،
وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، اور ان میں سے بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہوتے ہیں. بعض ہوتے بھی ہیں اور وہ ان کی گفتگو سے جھلک رہا ہوتا ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اپنے باطن میں ایک سیاسی بصیرت رکھنی چاہیے. اپنے ملک کی ترقی، اپنی سماجی ارتقاء، اس پر غور کرتے رہنا چاہیے، اور جب بھی کڑا وقت آئے اس میں اپنا ایک بصیرت مند اور ہوش مند جو کردار ہے وہ ان کو ادا کرنا چاہیے. بالکل سر، بالکل درست فرمایا آپ نے، اور بڑے ہی اہم پہلوؤں پہ آج آپ نے بات کی، اور سب سے اہم پہلو جو مجھے لگا سیاسی بصیرت کے حوالے سے بہت اہم باتیں آپ نے کی. ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں رشید سندیلوی کے حوالے سے. بہت عمدہ غزل گو شاعر ہیں. آپ کے 2 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں. پہلا شعری مجموعہ حیرت کے عنوان سے منظر عام پر آیا، اور دوسرا معمول کے عنوان سے. سر، آج ان کے حوالے سے کیا ادا کریں گے؟ آپ نے ان کے دوسرے شعری مجموعے معمول کا ذکر کیا، تو اس وقت وہ ہمارے مطالعے کی میز پہ ہے، تو اس سے میں نے ایک غزل اپنے ناظرین کے لیے منتخب کی ہے، تو وہ ان کی نظر کرتے ہیں. رات پڑتی ہے تو گر پڑتا ہوں سونے کے لیے، رات پڑتی ہے تو گر پڑتا ہوں سونے کے لیے، اب تو فرصت بھی میسر نہیں رونے کے لیے، اب تو فرصت بھی میسر نہیں رونے کے لیے، میری سانسوں کے چراغوں کو بجھایا اس نے، میری سانسوں کے چراغوں کو بجھایا اس نے، کچھ بھی باقی نہ بچا دہر میں کھونے کے لیے، کچھ بھی باقی نہ بچا دہر میں کھونے کے لیے، سرد جھونکوں نے بنا ڈالا ہے پتھر ان کو، سرد جھونکوں نے بنا ڈالا ہے پتھر ان کو، میں نے جو اشک چنے دل کو بھگونے کے لیے، کر دیا اس کو جدا ہم نے انا کی خاطر، کر دیا اس کو جدا ہم نے انا کی خاطر، اب کوئی تاب نہیں زخم کو دھونے کے لیے، اب کوئی تاب نہیں زخم کو دھونے کے لیے، ہجر کے داغ تو ہستی کو مٹا دیتے ہیں، ہجر کے داغ تو ہستی کو مٹا دیتے ہیں، چھید بنتے گئے کشتی کو ڈبونے کے لیے، رات پڑتی ہے تو گر پڑتا ہوں سونے کے لیے، اب تو فرصت بھی میسر نہیں رونے کے لیے. خوب سر، عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی. ناظرین، بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. سر، آج اس سیگمنٹ میں کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ آج کی کتاب اردو افسانہ، اس کے انتخاب اور تنقید کے سلسلے میں بہت اچھی اور عمدہ کتاب ہے. کتاب کا نام ہے جہلم کے افسانہ نگار، اور اس کے مرتب ہیں اعجاز روشن. آپ جانتی ہیں کہ جہلم ہمارے ملک کا ایک بڑا زرخیز خطہ ہے، اور یہ زرخیزی جہاں کئی اور حوالوں سے ہے وہاں ادبی حوالے سے بھی ہے. تو یہ کتاب میرے سامنے ہے. اس میں جہلم سے ابھرنے والے جو فکشن رائٹر ہیں ان کا ایک انتخاب کیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ ہے کہ ان کا افسانوں کا انتخاب کیا گیا ہے، بلکہ ہر افسانہ نگار کے بارے میں ایک اچھا اور خوبصورت جو تنقیدی نوٹ ہے وہ بھی دیا گیا ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کن افسانہ نگاروں کو شامل کیا گیا ہے، تو مندرجات یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر غافر شہزاد، جاوید اختر چودھری، اختر ضیائی، مسز عبد القادر ادیبہ، ارشد مرشد، محمد عباس، ڈاکٹر حبیب الرحمان، عروسہ شہوار اور اعجاز روشن. دیکھیے، میں نے جتنے نام آپ کے آگے پڑھے ہیں تو ان میں بعض نام ایسے ہیں کہ جو ملکی سطح پر اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ ہم شاید پہلی بار اس کتاب کے توسط سے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. اصل میں کوئی بھی جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کی شناخت کے تعین میں جہاں سہولتیں ہوتی ہیں وہاں بہت ساری رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر غافر شہزاد ملکی سطح پر ایک بہت جانا پہچانا نام ہے.
یہ اچھے شاعر بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں، اور بہت اچھے ماہر تعمیر بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر غافر شہزاد کے جو حالیہ ناول آئے ہیں ان میں تو جو معاصر ہمارے حالات ہیں سماجی نوعیت کے، اس میں بڑے تلخ واقعے جو ہے، جیسے ان کا ناول کرول گھاٹی ہے، تو اس میں ایک نام ڈاکٹر غافر شہزاد کا ہے، ان کے 2 افسانے آرٹ گیلری اور پنڈ گواچی، یہ 2 افسانے شامل کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جاوید اختر چودھری، یہ بیرون ملک مقیم ہوتے ہیں، صحابہ سے ہمارا ایک بہت عمدہ تخلیق کار کہ جنہوں نے اپنی ایک سماجی پہچان بھی بنائی اور اپنی ایک ادبی پہچان بھی بنائی۔ ان کی آپ بیتی بھی بہت دلچسپ ہے، اور ان کے جو افسانے ہیں اس میں دیکھتا ہوں کہ جو ایک وطن کو چھوڑنے کا ایک دکھ ہے اور مہاجرت کے جو آلام ہیں وہ بڑے کھل کے سامنے آئے ہیں۔ تو اس میں جاوید اختر چودھری کے 2 افسانے ٹھوکا اور رزق کی دھوپ، اچھا ٹھوکا ان کا اپنا افسانوی مجموعہ بھی ہے اسی نام سے۔ اسی طرح آپ دیکھیے اختر ضیائی اور مسز عبدالقادر ادیبہ، ارشد مرشد، اچھا ان میں سے بعض نام ایسے ہیں جن سے میں پہلی بار شناسا ہوا۔ تو میں اس کتاب کا جو ایک حسن ہے وہ یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسے نام کے جو ملکی سطح پر اپنی ایک پہچان نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کتاب میں حسن انتخاب سے ہم ان سے متعارف ہوئے ہیں اور ان کے عمدہ افسانے ہم نے پڑھے ہیں۔ ان افسانوں کو اگر میں مجموعی طور سے دیکھوں تو جہلم کا جو سیاسی اور سماجی منظرنامہ ہے، اور اس میں ایک اور چیز میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، معاشی منظرنامہ۔ ہمارے ملک کے بعض ایسے شہر بھی ہیں کہ جن کی معیشت، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جاوید اختر چودھری جو ہے وہ بیرون ملک مقیم ہے، تو ہمارے بعض شہروں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیرون ملک جاتے ہیں وہاں روزی روٹی کے لیے، لیکن ان کی کچھ ایک سماجی نفسیات بھی بن جاتی ہیں۔ اچھا اس کتاب میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک تو ہر کتاب پہ ایک پیش لفظ لکھا جاتا ہے، لیکن ان میں پیش لفظ کے ساتھ ساتھ اردو افسانے کے جو جدید رجحانات ہیں تو اس میں بہت اچھے مضامین بھی شامل کیے ہیں۔ اس میں ایک مضمون جدید افسانے پہ ہے، ایک جدید افسانے کے رجحانات پہ ہے، اور 2 مضمون ایسے ہیں جو جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے نظری مباحث کے سلسلے میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی عمدہ انتخاب ہے۔ اگر آپ جہلم کا ادبی منظرنامہ جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ جہلم کی جو اس کا جو افسانوی منظرنامہ ہے، افسانوی منظرنامے سے میری مراد وہاں جو افسانہ لکھا جا رہا ہے، وہاں جو ناول لکھا جا رہا ہے، وہاں جو ایک فکشن کی تخلیقی تصویر بنتی ہے، اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ضرور دیکھیے، جہلم کے افسانہ نگار، اس کے مرتب ہیں اعجاز روشن۔ بہت عمدہ سر، ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک اہم کتاب کا تعارف آپ نے پیش کیا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔